بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفت اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ 7 قسمیں جو صرفی علماء نے بنائی ہیں اسموں اور فعلوں کی۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ان میں جو اصلی حروف ہیں نا وہ کس طرح کے ہیں، اور یہ 7 قسمیں کیوں بنائی ہیں انہوں نے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑا فائدہ ہے، وہ ہم اس کو بعد میں سمجھیں گے، پہلے ان 7 قسموں کو سمجھ لیں۔ تو انہوں نے جو الف سے لے کر یا تک حروف تھے، پہلے ان کو 4 کیٹیگریز میں، 4 قسموں میں تقسیم کیا کہ حمزہ کو الگ رکھا، الف واو یا یعنی حروف علت ان کو الگ رکھا، ایک طرح کے 2 حرفوں مثلا 2 دال 2 را ان کو الگ رکھا، اور باقی سب کو الگ رکھا۔ اب اگر کسی کلمے میں ان میں سے پہلی 3 میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ایک طرح کے 2 حرف ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صحیح، جیسے ضرب اور ضربہ، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ بھی کوئی نہیں، حرف علت بھی نہیں، ایک طرح کے 2 حرف بھی نہیں، اس اسم یا فعل کو وہ صحیح کہتے ہیں۔ اگر حمزہ ہے اس کے حروف اصلیہ میں تو اس کو محموز کہتے ہیں، پھر اگر وہ فا کلمے میں ہے تو محموز الفا، عین کلمے میں ہے تو محموز العین، لام کلمے میں ہے تو محموز اللام، ان کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی اسم یا فعل کے حروف اصلیہ میں ایک طرح کے 2 حرف ہیں، ایک طرح کے 2 حرف ہیں، تو اس کو مضاعف کہتے ہیں، جیسے مادادن اور مادادا، دو دال اس میں آئی ہوئی ہیں۔ پھر اس کی بھی ہم نے پڑھا کہ 2 قسمیں ہیں، اگر وہ ایک حرف جو 2 دفعہ آیا ہوا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے، یعنی ایسا ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اس میں ٹوٹل حرف 3 ہیں، اور ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے تو اس کو مضاعف ثلاثی کہیں گے۔ اور اگر یہ جو ڈبلنگ ہے، یعنی ایک حرف کا 2 دفعہ آنا، یہ 2 دفعہ ہوا ہے، اس میں ٹوٹل حروف 4 ہیں، اور ایک حرف بھی 2 دفعہ ہے، دوسرا حرف بھی 2 دفعہ ہے، جیسے زلزلہ، زا بھی 2 دفعہ ہے، لام بھی 2 دفعہ ہے، یا زلزالن، تو اس کو مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم چوتھی قسم پڑھتے ہیں۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی قسمیں جو ہیں نا یہ بالکل آسان ہیں، ان کو اکٹھا سمجھیں گے ہم۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی، ان تینوں قسموں کا تعلق حرف علت کے ساتھ ہے، الف، واو اور یا۔ چوتھی قسم کا نام ہے مثال، اور پانچویں قسم کا نام ہے اجوف، اور چھٹی قسم کا نام ہے ناقص۔ مثال، اجوف اور ناقص، ان تینوں قسموں کا تعلق کس سے ہے؟ حروف علت۔ تو جس طرح ہم نے محموز میں پڑھا نا کہ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، کہ حمزہ فا کلمے میں ہو یا عین یا لام کلمے میں، بالکل اسی طرح ہے کہ اگر حرف علت آیا ہوا ہے فا کلمے میں، یعنی پہلا حرف اصلی جو ہے وہ حرف علت ہے، اس کو کہیں گے مثال۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مثال۔ جیسے مثلا اس کی مثال ہے وصل، وصل اور وصالہ، تو اس میں پہلا حرف اصلی جو ہے وہ واو ہے اور وہ حرف علت ہے۔ یا یسر اور یسارہ، تو پہلا حرف اصلی کیا ہے؟ یا ہے، جو کہ حرف علت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مثال۔ اگر کسی اسم یا فعل میں پہلا حرف اصلی یعنی فا کلمہ وہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ دوسرا حرف اصلی یعنی عین کلمہ حرف علت ہو تو اسے کہتے ہیں اجوف، اسے کیا کہیں گے؟ اجوف، جیسے قول اور قال، یا بیع اور باع۔ تو قول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا حرف اصلی جو ہے واو ہے، قول دوسرا حرف اصلی واو ہے، قال میں دوسرا حرف اصلی الف ہے، بیع میں دوسرا حرف اصلی یا ہے، اور باع میں بھی دوسرا حرف اصلی الف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف۔ اگر کسی اسم یا فعل میں دوسرا حرف اصلی یعنی عین الکلمہ اس کا وہ حرف علت ہو، وہ حرف علت یعنی الف، واو یا یا میں سے کوئی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجوف۔ اور تیسری قسم ہے ناقص، یعنی جو ٹوٹل کے لحاظ سے چھٹی قسم بن جاتی ہے، یعنی حرف علت کہاں آیا ہوا ہو؟ آخر میں، تیسرا حرف اصلی یا لام الکلمہ جسے کہتے ہیں وہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ کسی اسم یا فعل میں جو تیسرا حرف اصلی ہے وہ
حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ اس کی مثال ہے غزون، غزون یا رمیون یا غزا اور رما۔ تو ان میں غزون میں آپ دیکھیں کہ تیسرا جو حرف اصلی ہے وہ واو ہے، حرف علت ہے، واو ہے۔ غزا میں تیسرا حرف اصلی الف ہے، حرف علت ہے۔ رمیون میں تیسرا حرف اصلی یا ہے، رما میں الف ہے۔ تو اس طرح یہ تین قسمیں بن گئیں کہ اگر کسی اسم یا فعل کے کا پہلا حرف اصلی حرف علت ہے، پہلے حرف اصلی کی جگہ حرف علت آیا ہوا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مثال۔ اسے کیا کہیں گے؟ مثال۔ دوسرا حرف اصلی حرف علت ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اجوف۔ اور تیسرا حرف اصلی حرف علت ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ناقص۔ اب یہ جو ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی ہم اصطلاحات پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کا کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں، مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں، کلمہ کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بالکل ابتدائی کتاب ہے تو ہم ابھی اس تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جا رہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ فی الحال صرف ہم نے ان اصطلاحوں کے نام یاد کرنے ہیں، ان کا مفہوم یاد کرنا ہے، تعریف یاد کرنی ہے، مثالیں یاد کرنی ہیں، ان کی جو وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا یہ نام کیوں ہے، اس چیز کا یہ نام کیوں ہے، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ، کہ یہ کسی چیز کا یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ نام رکھنے کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے، یہ ہم ابھی پڑھ نہیں رہے۔ تو اس طرح 6 قسمیں ہم نے پڑھ لیں، صحیح، محموز، مضاعف، یہ 3 پہلے پڑھی تھیں، اور آج جو پڑھی ہیں 3 وہ کیا ہیں؟ مثال، اجوف اور ناقص۔ اب آخری قسم ہے اس میں، وہ ہے لفیف۔ آخری قسم کا نام کیا ہے؟ لفیف۔ لفیف اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت آ جائے۔ پہلے یہ تھا نا کہ ایک حرف علت ہو، فا کلمے میں ہے بس، صرف عین کلمے میں حرف علت ہے، صرف لام کلمے میں حرف۔ اب یہ ہے کہ مثلا فا اور لام دونوں میں حرف علت ہے، یا عین اور لام دونوں میں حرف علت ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، مثلا دیکھیں آپ، وقیٌ ہے، وقیٌ ایک اسم ہے عربی زبان کا، اس میں آپ دیکھیں پہلا حرف اصلی واو ہے اور تیسرا حرف اصلی یا ہے، اس میں 2 حرف اصلی حرف علت آ گئے، 2 حرف اصلی اس کے حرف علت ہیں۔ اسی طرح مثلا حاییہ، حاییہ، تو اس میں آپ دیکھیں دوسرا حرف اصلی بھی یا ہے اور تیسرا حرف اصلی بھی یا ہے، تو 2 حرف علت آ گئے نا۔ ایسے اسم و فعلوں کو، عربی زبان کے جو اسم اور فعل ہیں ان کو یہ علم صرف والے علماء صرف کیا کہتے ہیں؟ لفیف۔ کیا کہتے ہیں؟ لفیف۔ لفیف کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ اسم یا فعل جس کے اندر 2 حرف علت پائے، جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت پائے جائیں۔ اب اس کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ اگر تو فا اور لام میں حرف اصلی جو ہے، فا اور لام کلمہ وہ حرف علت ہے، اس کو لفیف مفروق کہیں، جس کی پہلے ہم نے مثال دی ہے، وقیٌ اور وقا، وقیٌ اور وقا، اس میں پہلا اور تیسرا حرف اصلی جو ہے نا وہ حرف علت ہے، اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق، لفیف مفروق۔ اور اگر دوسرا اور تیسرا حرف اصلی حرف علت ہیں تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، لفیف مقرون۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر فا اور لام کلمے میں حرف علت ہیں تو لفیف مفروق، اور عین اور لام کلمے میں حرف علت ہے تو اس کو لفیف مقرون، لفیف مقرون۔ اس کی مثال ہے طیٌ، یہ اصل میں طویٌ تھا، طویٌ، طویٌ، تو دوسرا حرف اصلی یعنی عین کلمہ واو اور لام کلمہ یا، اس کو کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون۔ حاییہ، یہ بھی لفیف مقرون۔ اس طرح یہ 7 قسمیں مکمل ہو گئیں اسموں یا فعلوں کی
کوئی بھی اسم یا فعل ہے تو وہ ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے حروف اصلیہ کو دیکھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹوٹل حروف کی بات نہیں ہو رہی، سارے حروف کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ حروف اصلیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ کو دیکھیں گے، ان میں اگر حمزہ ہے تو محموز، ان میں اگر کوئی حرف علت ہے تو پھر وہ مثال یا اجوف یا ناقص، 2 حرف علت ہیں تو لفیف، اگر ایک طرح کے 2 حرف ہیں تو وہ مضاعف، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ صحیح ہوگا۔ اس طرح یہ 7 قسمیں انہوں نے بنائی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان 7 قسموں میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے اور جس کی گردانیں سب سے آسان ہیں وہ ہے صحیح۔ اسی لیے طالب علم کو پہلے صحیح کی گردانیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو یاد کرنا سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان 7 اقسام کا نام ہے 7 اقسام، ان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ 7 اقسام۔ کون سی؟ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ شعر میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ شعر میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز آسانی سے یاد ہو جائے اور اس کو ذہن میں بٹھانا آسان ہو جائے، اور اسی لیے علماء نے ان مسائل کو شعروں میں بھی بیان کر دیا ہے تاکہ طالب علم وہ 1 شعر یا 2 شعر یاد کر لے اور وہ پوری بحث اس کے ذہن میں آ جائے۔ تو وہ شعر ہے: صحیح استو مثال استو مضاعف، صحیح استو مثال استو مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ ترتیب تو نہیں ہے اس میں، لیکن نام سب کے آگے ہیں تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں تک یہ بحث مکمل ہو گئی۔ آگے اسم کی ایک اور تقسیم ہے۔ اسم کی یہ فرماتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر۔ اسم جامد اور اسم مصدر، شروع میں پہلے سبق میں ہم نے جب علم صرف کا تعارف پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ علم صرف میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا سکھایا جاتا ہے، یعنی اس میں کلموں سے کلمے نکالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کس سے بنا ہے، کیسے بنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں تازہ رکھیں گے تو یہ 2 قسمیں سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر۔ اسم جامد اور اسم مصدر۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کو نکالا نہ جائے، اشتقاق نہ کیا جائے۔ اشتقاق کا معنی ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو نکالنا، جس سے کسی کا اشتقاق نہ کیا جائے، یعنی جس سے کسی اور اسم یا فعل کو نکالا نہ گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد۔ جمود کا معنی ہے ایک جگہ پہ پکا ہو جانا، یعنی وہ اس طرح ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، اور اس کے فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن نہ آئے۔ یہ آپ فارسی میں پڑھ چکے ہیں نا کہ دن تن مصدر کے ترجمے میں آتا ہے، مصدر میں آتا ہے نا فارسی میں۔ تو عربی زبان کا وہ اسم کہ جس سے کوئی چیز مشتق نہ کی جائے، یعنی نکالی نہ جائے، جس سے کوئی چیز نکالی نہ جائے، کسی چیز کا اشتقاق نہ ہو، اور اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو دن یا تن نہ آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم جامد۔ یہی اسم جامد کی تعریف ہے۔ جیسے رجل، فرس، رجل کا معنی مرد، فرس معنی گھوڑا، ان سے کوئی اور اسم یا فعل نکالا نہیں جاتا، اور ان کا فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن نہیں آتا، اس کو کہیں گے اسم جامد۔ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اسم جس سے مزید اسم یا فعل نہیں نکلتے وہ اسم جامد ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ وہ اسم کے جس سے مختلف اسم اور فعل نکلتے ہیں اسی کو مصدر کہتے ہیں۔ یہ آپ فارسی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ، جس سے چیزیں نکالی جائیں، چیزوں کا اشتقاق کیا جائے، اور اس کا فارسی میں ترجمہ کریں تو دن یا تن آئے۔ جیسے الضرب، اس کا فارسی میں ترجمہ ہوگا زدن، تو ضرب، الضرب سے ہی ضربہ بنے گا، پھر اسی سے آگے ضریبا، یضرب، یضرب، یہ ہم جب گردانے پڑھیں گے تو ساری تفصیل اس میں آ جائے گی۔ اسی طرح القتل، اس کا معنی ہے کشتن، ٹھیک ہے، ترجمے میں تن آیا ہے، اور اس سے قتل سے، القتل سے قتل، قتل، یقتل، یقتل وغیرہ وہ نکالے جائیں گے۔ یہ 2 قسمیں ہیں اسم کی، اسم جامد اور اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مصدر۔
اس طرح اس کتاب کا صرف بہائی کا جو مقدمہ ہے یہ مکمل ہو گیا. اس میں ہم نے ضروری باتیں پڑھی ہیں. اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ العزیز گردانوں کی طرف متوجہ ہوں گے. گردانوں کو پہلے یاد کریں گے ایک ایک کر کے، اور پھر اس میں تفصیل سے ہم سمجھیں گے کہ کس طرح ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ نکالا جاتا ہے.